وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا انسان کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش اللہ کی عبادت ہے۔ گویا انسان نیک اعمال، عبادات اور نیکیاں کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھر قبولیت کی 3 شرطیں بھی بتائی گئیں: ایمان، اتباع سنت اور اخلاص۔ آج یہ عرض کرنا ہے نیکی کمانا بھی ضروری ہے، کیونکہ غرض تخلیق اور مقصد پیدائش ہے، اور اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ نیکی آخرت کی راحت و آرام، کامیابی و نجات، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ جب اس کا استعمال حقیقت میں آخرت میں ہوگا تو آخرت تک اسے سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی نیکی ضائع ہو جائے۔ اگر نیکی کرنے کے بعد ضائع ہو جائے یہ ڈبل خسارہ ہے۔ ایک بندہ کرتا ہی نہیں، یہ بھی خسارے میں ہے، دوسرا کر کے گنوا دیتا ہے، یہ ڈبل خسارے میں ہے۔ سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جد و جہد، کوشش اور سعی دنیا کی زندگی میں ہی رائے گاں چلی جاتی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، خیر کے کاموں میں بڑے آگے ہیں۔ وہ اپنی نیکیوں کو گنتی میں لا کر خوش ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا نیکی کرنا بھی ضروری ہے، کرنے کے بعد اسے آخرت تک سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ جہاں کے لیے کی وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ وہاں کی راحت و آرام، کامیابی اور نجات اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بن سکے۔ نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے؟ کچھ اعمال اور حرکتیں انسان ایسی کرتا ہے جو اس کے نیک اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کیا، ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، احسان کر کے جتلا دیا، منہ پہ مار دیا، یا پس پشت اس انداز سے ذکر کیا کہ اگر اس بندے کو معلوم ہو جس پر احسان کیا گیا تو اسے اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی سے حسد کرنا شروع کر دیا، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہو نہ ہو اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے،
منفی جذبات، کسی کی سہولت، راحت اور نعمت دیکھ کر اپنے اندر پیدا کر لیے۔ یہ بھی ایسی حرکت ہے جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا اور جلا دیتا ہے۔ ریاکاری، انسان نیکی اور عبادت کرے مگر مقصد اپنی واہ واہ ہو، نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو۔ ظاہر ہے جب کسی عمل کا بدلہ واہ واہ کی صورت میں بندوں سے لینے کا ارادہ بن جائے تو پھر اللہ سے کس منہ سے مانگے؟ اللہ سے لینے کی امید رکھنا۔ تو اس لیے ان اعمال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک عمل جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ہے حضور کی شان میں گستاخی، بارگاہ رسالت کی بے ادبی۔ اس سے بھی انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سمجھتا ہے میں بڑے رفاہی کام کر رہا ہوں، میں غریبوں کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، اتنے گھروں کے چولہے میرے دم سے چل رہے ہیں۔ وہ اپنی نیکیاں گن گن کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ حقیقت میں اس کی نیکیاں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو جہاں نیکیوں کو برباد کرنے والے دیگر اعمال اور حرکتوں سے بچنا ضروری ہے، وہاں بارگاہ رسالت کی بے ادبی سے بچنا بھی ضروری ہے، بارگاہ رسالت کے آداب سیکھنا ضروری ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ ادب کے بقدر انسان کو ترقی ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں منزلت بنتی ہے، ادب کے بقدر۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جب استاذ کا ادب ضروری ہے، والدین کا ضروری ہے، بڑے بھائی کا ضروری ہے، شیخ اور مرشد کا ضروری ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ادب کتنا ضروری ہوگا۔ تو بارگاہ رسالت کی بے ادبی یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے متعدد بار خطاب کیا۔ سب سے پہلا خطاب جو اہل ایمان سے کیا گیا وہ پہلے پارے میں ہے، اور وہ نبی کے ادب اور تعظیم پر لانے کے لیے کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے اہل ایمان راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، نبی کی بات سنو، عمل کرو، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ پہلی دفعہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اور اللہ نے خطاب کر کے حکم کیا دیا، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ تفصیل اس کی یہ ہے، مدینہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے ہیں۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، لحاظ کیجیے، رعایت فرمائیے۔ لیکن وہ اس کو اس انداز سے کہتے کہ عین کو تھوڑا کھینچتے، راعنا کی بجائے راعینا کہتے۔ راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ راعی عین کے آگے یا لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ راعینا اگر راعی عین کے بغیر یا کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، پھر یہ امر کا صیغہ ہے، ہماری رعایت کیجیے۔ اس کے آگے اگر یا لگ جائے تو پھر چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے طور پہ آپ کی شان میں
گستاخی کے نظریہ سے عین کے آگے یا کا اضافہ کر کے عین کو ذرا کھینچ کے راعینا کہتے، تو اللہ نے اہل ایمان کو حکم دے دیا کہ تم بھی راعینا کہنا چھوڑ دو، حالانکہ اہل ایمان یا کا اضافہ نہیں کرتے تھے، راعینا کہتے تھے۔ اہل ایمان کو بھی فرمایا تم بھی راعینا نہ کہو، تو پھر کیا کہیں؟ انظرنا، تم کہو انظرنا، حضور ہمیں دیکھیے، توجہ فرمائیے، انظرنا۔ اللہ نے صیغہ تبدیل کر دیا، حالانکہ اہل ایمان راعینا نہیں کہتے تھے، لیکن انجانے میں یا عربی سے پوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی عین کو ذرا کھینچ دے تو راعینا بن جائے اور نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو جائے۔ اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی بے دھیانی میں بھی نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، اللہ نے صیغہ تبدیل کر دیا۔ وَقُولُوا انظرنا واسمعوا، تو پہلا خطاب جو اہل ایمان سے قرآن میں ذکر کیا گیا اللہ کا، پہلی دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا، وہ اہل ایمان کو نبی کے ادب اور تعظیم کا حکم دینے کے لیے آیا۔ جگہ جگہ نبی کے آداب بیان کیے گئے، کہیں فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اس کا ہر قسم کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسے کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اس کے لیے یہی ضروری اور واجب قرار پاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا اس پر آمنا و صدقنا کہے، سمعنا و اطعنا، اس پر عمل کرے، امتثال، پیروی، اس کو بجا لانا، یہ پھر اس کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ زید بن حارثہ سے نکاح کر لیں۔ زید بن حارثہ اگرچہ آزاد ہو چکے تھے لیکن پہلے غلام تھے، غلام رہ چکے تھے، اور زینب بنت جہش سردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے اس فیصلے کو ماننے میں تردد کی۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اس کے بعد پھر حضرت زینب نے حضرت زید سے نکاح کر لیا تھا، تو یہ نبی کا ادب ہے، یہ نبی کی تعظیم ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کے نبی کی تعظیم کا حکم ہے، دربار رسالت کے آداب کا بیان ہے، بارگاہ رسالت کے آداب کا ذکر ہے۔ سورۃ الحجرات کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو ظاہری ہے کہ اگر کسی سفر میں اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کوئی رسول کے ساتھ چل رہا ہو تو رسول سے آگے چلنا آپ کی بے ادبی ہے، آپ کے آگے نہ چلے بلکہ برابر بھی نہ چلے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہیں، جو پابندیاں لگا دی ہیں، ان کو کراس نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں انہیں پھلانگنا چھوڑ دو، عبور نہ کرو، کراس نہ کرو۔
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مثلا آمدن کے معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کر دی، تجارت کرو، زراعت کرو، غنیمت سے فائدہ اٹھاؤ، لیبر اور محنت سے فائدہ اٹھاؤ، رشوت اور سود کو چھوڑ دو۔ تو اب ہمیں یہ حد کراس کر کے غنیمت کی، زراعت کی، تجارت کی، لیبر اور محنت کی، یہ حد کراس کر کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کر دی کہ نکاح کن سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، محرمات کا ذکر کر دیا۔ بعد میں فرما دیا احل لکم ما وراء ذالکم۔ تو اب جو حد اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی اس کو کراس نہ کرو۔ بندہ کہے کیا فرق ہے، وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے، جیسی ساخت اس کی ہے ویسی ہی اس کی ہے، تو بھانجی سے شادی کر لی جائے تو کیا حرج ہے، بھتیجی سے کر لی جائے تو کیا حرج ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کی ہوئی حد ہے، اسے کراس نہیں کیا جا سکتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ آگے نہ بڑھو، رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ نہ رکھو، عید سے پہلے قربانی نہ کرو، یہ حدود ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قیاس نہ کرو جیسی وہ ویسی یہ، اگر اس سے نکاح جائز ہے تو اس سے کیوں نہیں۔ تجارت میں بھی نفع آتا ہے، سود میں بھی نفع آتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرق بیان کیا اسے سمجھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، تمہارے دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ دنیا سے کسی بھی معاملے کو تم چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ پھر اللہ نے ایک بات اور کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے اہل ایمان، اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ مطلب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں موجود ہوں اور وہاں گفت و شنید، بات کرنے اور سننے کا سلسلہ جاری ہو تو پست آواز کے ساتھ بولو۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، دھیما رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بڑے کی مجلس میں اونچی آواز کے ساتھ بولنا بے ادبی ہے، بڑے کی مجلس میں اونچی آواز کے ساتھ گفتگو کرنا گستاخی ہے۔ ہم نے اپنے طلباء کو دیکھا ہے، اساتذہ اگر موجود ہوں وہ کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں، اگر کوئی بات ضروری ہو تو وہ سرگوشی کے انداز میں کرتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کرتے۔ اگر شیخ موجود ہو اس کے مرید اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی سے بڑی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ مخلوقات اور کائنات میں سب سے بلند و بالا مرتبہ حضور کی ذات گرامی کا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ اور دربار کا ادب یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اور نبی بول نہ بھی رہے ہوتے تب بھی صحابہ کرام نبی کی مجلس میں خاموش رہتے تھے۔ نبی کچھ پوچھتے تو بتاتے، رائے مانگتے تو دیتے، مشورہ طلب کرتے تو بولتے، مگر نہ خاموش رہتے تھے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک بات اور بتائی بارگاہ رسالت کے آداب سے متعلق، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ آپ کے سامنے اس طرح
نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بولتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہو، رسول اللہ کو ایسے نام لے کر مخاطب نہیں کرنا۔ آپس میں تم او زید، عمر، او فلانے، بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے کہ آپ کو نام لے کر نہ پکارا جائے، نام لے کر خطاب نہ کیا۔ اللہ نے نہیں کیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے، حضور کے دو نام نامی اس میں گرامی ہیں جو ذاتی ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوئے، ایک محمد، دوسرا احمد۔ محمد قرآن کریم میں 4 دفعہ آیا، احمد قرآن کریم میں 1 دفعہ آیا، لیکن کہیں بھی خطاب کے لیے نہیں آیا، حکایت کے لیے، روایت کے لیے، بیان واقعہ کے لیے، بشارت کے لیے، بلانے کے لیے محمد اور احمد نہیں کہا گیا، خطاب کے لیے نہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا تو نام لے کر نہیں، القابات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ دوسرا مطلب یہ ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو برابر کا سمجھ کے پکارتے ہو، مساویانہ طریقے سے، اس طرح اللہ کے نبی کو برابر کا سمجھ کے نہ پکارو۔ حضور کی شان یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے القاب سے پکارو، مساوی طریقے سے نہ پکارو، لیکن اس کے باوجود چلا کر نہ پکارو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو چیخ کر پکارتے ہو، چلا کر پکارتے ہو، ایسے نہیں، نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ پکارو۔ اگر تم نے اس ادب کا خیال نہ رکھا، بارگاہ رسالت کے آداب بجا نہ لائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ بندہ سمجھتا ہے میرے کمپیوٹر میں بہت سارے پروگرامات فیڈ ہیں، جمع ہیں، لیکن جب کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک وائرس نے سارے صاف کر دیے۔ تو بارگاہ رسالت کی بے ادبی وہ وائرس ہے کہ نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں درج ہوتی ہیں ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سوال یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے، اسلوب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بہت ساری عبادات کفارہ مقرر کر دیا، کفارہ دے دو عبادت ضائع نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو مقرر کر دیا، دم مقرر کر دیا، پورا کر دو عبادت ضائع نہیں ہوگی۔ اعادہ ہے، کفارہ ہے۔ مثلا نماز کی عبادت کو لے لیجئے، نماز میں اگر فرض رہ جائے تو اعادہ ہے، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو مختلف صورتیں ہیں، کسی صورت میں فقط قضا ہے، کسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہیں۔ حج میں آپ چلے جائیے، بہت ساری صورتوں میں دم آتا ہے، بہت ساری صورتوں میں کفارہ آتا ہے۔ اگر کچھ اعمال رہ گئے تو دم یا کفارہ، اس کی ادائیگی کے بعد وہ عمل بچ جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن جب
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات آئی، آپ کے ادب کا عنوان آیا، تو کسی قضا کا ذکر نہیں، کسی کفارے کا ذکر نہیں، کسی دم کا ذکر نہیں۔ اللہ نے ایک ہی وعید فرمائی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اڑیں گے، ضائع ہوں گے، نامہ اعمال نیکیوں سے صاف ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کفارے کا آپشن نہیں، یہاں کوئی اور آپشن نہیں، صرف ایک ہی وعید ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کامل ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے کامل محبوب ہیں، کامل محبوب ہیں، تو پھر غیرت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ سب کچھ گوارا کر لیا جائے، لیکن محبوب کی شان میں بے ادبی کبھی گوارا نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے، اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو شریعت دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتی، دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتی، دنیا میں سزا کا مستحق ہے۔ حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی سزا کو معاف کر سکے، معافی نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آخرت میں اللہ توبہ کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ کر دیں گے، لیکن دنیا میں معافی کی اجازت اور اختیار خلیفہ اور حاکم کو بھی نہیں، تاکہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی کا دروازہ نہ کھل سکے، کسی کو ہمت نہ ہو۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ محبوب کی گستاخی کو گوارا نہیں کرتے، یہ غیرت الہیہ کا تقاضا ہے۔ اس لیے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کرام اس آیت کے نزول کے بعد کیسے رہنے لگے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور قسم ہے میں تو اب سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنی آہستگی کے ساتھ بات کرتے تھے کہ بسا اوقات دوبارہ حضور کو پوچھنا پڑتا، عمر آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ ادب ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ رحلت فرما گئے، انتقال فرما گئے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، مزار اقدس میں حیات ہیں، آپ کو حیات برزخی حاصل ہے۔ وہاں پر اگر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور نبی کا ادب ہے۔ اب اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، تو اب وہاں جا کر ان تمام آداب کی رعایت ضروری ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے، اس حیات برزخی کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ وہاں جا کر آواز بلند نہ کی جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے۔ وہ بارگاہ رسالت ہے، دربار نبوی ہے، لیکن ہمارا آج کا المیہ کیا ہے؟ ہم اہل ایمان وہاں جاتے ہیں تو آپ کے دربار میں، دربار رسالت میں حاضری کے تمام آداب بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوتا ہے، ہم وہاں بھی تصاویر بناتے ہیں، سر ہمارا ننگا ہوتا ہے، ننگے سر۔ اگر ایک پولیس ملازم
اپنے افسر کے سامنے ننگے سر جانا اس کی بے ادبی سمجھتا ہے. تو بارگاہ رسالت میں ہم جس انداز سے حاضر ہوتے ہیں وہ کہاں کا ادب ہے، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. ایک ہاتھ میں جوتا، دوسرے میں موبائل، تصویریں بن رہی ہیں، سر ننگا ہے، لائیو منظر دوسروں کو دکھایا جا رہا ہے، اپنی وہاں موجودگی کا فیس بک پہ اظہار کیا جا رہا ہے. اور اب تو نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ کوئی وہاں اپنے لیڈروں کو دیکھ کے جیے بھٹو کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی نواز شریف زندہ باد کہہ دیتا ہے، اور کوئی اپنے خان سے اظہار محبت میں ہلا گلا کرتا ہے. تو ہم نے پاکستان کو مدینہ بنانے کے بجائے مدینے کو پاکستان بنانا شروع کر دیا. یہ دربار رسالت کی توہین ہے، گستاخی ہے. ہم وہاں جائیں تو امت بن کے جائیں، سیاسی وابستگیاں لے کر نہ جائیں، امتی بن کے جائیں. وہاں عقل والا پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میں کتنے گناہوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں. اپنے گناہوں پہ وہاں نظر رکھنی چاہیے، کسی کے گناہوں پہ نہیں. جو وہاں جا کے بھی اپنے سے نظر ہٹا لے، دوسرے کے عیوب پہ نظر جما لے، وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور پھر تعویلیں نہ کیجئے، عذر گناہ بدتر از گناہ. اگر بے ادبی ہوئی ہے تو توبہ کیجئے، معافی مانگیے. یہ نہیں جی فلانے نے بھی تو فلانا نعرہ لگایا تھا، اگر ایک بندہ زنا کرے اس کو دیکھ کے تم کرنا شروع کر دو گے، کسی کے کرنے سے تمہارا کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحابہ کرام نبی کی موجودگی میں مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے؟ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے الشفاء فی حقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے. حضور کے صحابی ہیں اسامہ بن شریک، نبی کی مجلس سے ہو کے آ کے وہ صحابہ کا حال بیان کرتے ہیں. حال فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے لگتا یوں ہے کہ وہ خشک تنے ہیں اور ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. عروہ بن مسعود ثقفی ایمان نہیں لائے تھے، نبی کی مجلس میں آئے صلح حدیبیہ سے پہلے، بعد میں مسلمان ہو گئے. انہوں نے صحابہ کرام کا ادب اس طرح بیان کیا. امام بخاری لکھتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں کیسر کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا. میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والوں کو اس بادشاہ کا ویسا احترام کرتے نہیں دیکھا جیسے صحابہ کو محمد کا احترام کرتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ حضور اپنے دہن مبارک سے لعاب مبارک پھینکنا چاہتے ہیں، آپ کے غلام اسے زمین پہ نہیں جانے دیتے، وہ ہتھیلیاں آگے کر لیتے ہیں. آپ کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں لے کر وہ اپنے چہرے، پیشانی اور بدن پہ ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے ہیں ہر کوئی پورا کرنے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جسے سبقت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، وہ آپ کے وضو کے پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہتھیلیوں میں لے کر اسے اپنے بدنوں پہ ملتے ہیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے پانی کی قلت تھی عرب میں، سب کو وہ پانی اور اس کی تری نہیں ملتی تھی. اگر ایک صحابی کے ہاتھ پہ پانی اور اس کی تری لگی ہوتی تو دوسرے صحابہ اپنا خشک ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ پھیرتے تھے اور برکت کے طور پہ وضو کے پانی کی تری حاصل کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو وہ خاموشی سے سنتے تھے، خاموشی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر اٹھا کے نہیں بیٹھتے تھے، نظر بھر کے حضور کو نہیں دیکھتے تھے. یہ ادب ہے،
حضور کی ذات گرامی کا، آپ کے سگے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، محمد بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب اسے اس بات کا پتہ تھا کہ عمر میں عباس بن عبد المطلب بڑے ہیں، نبی کے چچا ہیں۔ اس کا سوال عمر سے متعلق نہیں تھا، اس کا سوال رتبے سے متعلق تھا، اس کا سوال مرتبے سے متعلق تھا۔ حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ جواب میں فرماتے ہیں بڑے تو ہر لحاظ سے محمد ہیں، البتہ پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ بڑے تو ہر لحاظ سے محمد ہیں، البتہ پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب بھی جانتے تھے سوال پہلے پیدا ہونے یا بعد میں پیدا ہونے کا نہیں ہے، عمر میں بڑے یا چھوٹے ہونے کا نہیں ہے، سوال رتبے کا ہے۔ لیکن انہوں نے اس انداز سے جواب دیا کہ حضور کی بے ادبی کا شائبہ بھی نہ رہے، شبہ بھی نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی کے آداب، نبی کی تعظیم، اس کو سمجھنا آج امت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، ہم سیاست میں اتنا آگے نکل گئے کہ دربار نبوت کے آداب بھول گئے، بارگاہ رسالت کے آداب پس پشت ڈال دیے، اور اگر کسی نے نصیحت کی کہ فلاں موقع پہ آپ سے خطا ہوئی تو ہم نے تعویلیں شروع کر دی، عذر بیان کرنا شروع کر دیے۔ یاد رکھیے آخرت میں نہ نواز شریف ہمارے کام آئے گا، نہ بے نظیر زرداری اور بھٹو ہمارے کام آئیں گے، نہ عمران خان ہمارے کام آئے گا۔ اگر کام آئے گی تو نبی کی نسبت آئے گی، نبی سے محبت آئے گی، دربار رسالت کا ادب آئے گا۔ اپنا قبلہ تبدیل کیجئے، اصلاح کیجئے، سیاست کو نفرت میں نہ بدلیے، اپنی سیاسی وابستگی کو نبی کی محبت پہ ترجیح نہ دیجئے۔ بس یہی میرا آپ کو سبق ہے اور درد دل سے ہے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آئے، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی آئے، پھر ساری جماعتیں پیچھے ہیں، پھر نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ نسبت سب سے مقدم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔